پرویز صاحب، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال سے آپ کی پہلی اور آخری ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ صحبتیں جو گزر گئی ان کی یاد تازہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ستمبر 1977 کی 13 تاریخ ہے اور ادارہ تحقیقات اسلامی کے ایک نمائندہ صاحب ناز صاحب بن گرامی ہے، وہ علامہ اقبال کی فکر، قیام اور کلام کے متعلق کچھ میرے تاثرات کے سلسلے میں انٹرویو لینے کے لیے آئے ہیں۔ پہلا سوال ان کا آپ نے سن لیا کہ حضرت علامہ سے میری پہلی ملاقات اور آخری ملاقات کب ہوئی اور ان کو کیوں بھی کچھ تاثرات۔ پہلی ملاقات کے متعلق تو متعین کب ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ تو 50 سال سے بھی زائد کا عرصہ ہے۔ آخری ملاقات ان سے جنوری 1938 میں ہوئی، جب اقبال ڈے کی تقریب کے سلسلے میں دہلی سے ہمارا قافلہ لاہور آیا اور ان سے ان کی قیامگاہ پر ملاقات ہوئی۔ اس زمانے میں یوں کہیے کہ وہ گویا بستر مرگ پر ہی تھے، بینائی بھی بہت کمزور تھی، بولنے میں ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خاصا وقت ہمیں دیا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کچھ میری رعایت برتی۔ ہمارے قائد کارواں علامہ اسلم جراج پوری علیہ رحمت تھے، ان کے احترام کی بنا پر انہیں بھی یہ سعادت نصیب ہو گئی، خاصا وقت اس میں ہوا اور وہ آخری ملاقات ہے جو ان کے ساتھ ہوئی۔ باقی رہے ان کے تاثرات تو محترم سید مجید نیازی صاحب نے اپنی کتاب اقبال کے حضور میں اس دن کی صحبت کا تفصیلی نقشہ پیش کیا ہے، پوری تفصیل اس میں دی ہوئی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس قسم کے ہم سوالات تو نہیں کہہ سکتے۔ میری حیثیت تو ہمیشہ ان کے سامنے ایک ادنیٰ سے متعلم کی تھی، ہم تو استفادہ ہی کرتے تھے، جرأت کر لیتے تھے کچھ پوچھنے کی، اگرچہ وہ بہت جرأت دلایا کرتے تھے، حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، ان کا تو انداز ہی ایسا تھا کہ وہ کبھی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ کوئی بڑی شخصیت ہے اور ان کے سامنے کچھ چھوٹے لوگ ہیں۔ برابر کی حیثیت میں اور بعض اوقات تو انتظار اور بھی زیادہ ان کا بڑھ جایا کرتا تھا، جو ہم لوگوں کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوتا تھا۔ تو ایسا کوئی ایسا سوال کہ جو اب بھی جو نجیب نیازی صاحب نے جس کا ذکر نہ کیا ہو اور آپ کو یاد ہو، وہ آپ نے کیا ہو علامہ صاحب سے؟ یہ میں یقین سے نہیں کہتا کہ اس میں آ گیا ہے یا نہیں آیا۔ دو چیزیں تھیں اہم جو اس والے نے کی تھی۔ انہوں نے جاوید نامہ میں مختلف ارواح سے یا مختلف ہستیوں سے عالم بالا میں اپنی ملاقات کی، روایات بیان کی۔ میرے نزدیک حضرت سید احمد شریف علیہ الرحمہ اور ان کا بالا کوٹ کا جماعت کا تھا، وہ ہمارے اس آخری دور کی اسلامی تاریخ میں بڑے پرعظمت تھا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ آپ سید اور سید احمد شریف دونوں کی ارواح کو آمنے سامنے لا کے تقابل کرواتے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ اور اس قسم کے اور کئی سوالات تھے جو بعد میں میرے ذہن میں آئے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اب میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس کے بعد اس کا اگلا ایڈیشن ہوا یا اس میں بھی یہ بات ہے کہ مجھے کوئی فرصت ملی تو میں ان چیزوں کو ضرور سامنے لاؤں گا۔ اور ایک سوال میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو قیامت کا واقعہ یا حقیقت ہے وہ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے نا کہ ہم ہندوستان جائیں گے حضور رب العزت اور وہاں جا کے یہ ہوگا، لیکن قرآن کریم میں تو ہے کہ تیرا خدا اور اس کے ملائکہ یہاں آئیں گے، تو کیا یہ سارا جتنا وہ ماجرا ہے یہاں ہی ہوگا؟ بڑا گہرا سوال تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق حیات و بات الممات اور وہاں کے جتنے کی ناظریات ہیں ان کے متعلق میرے ذہن میں ہے کہ وہ جو میں قرآن کریم کی تصدیق کی انٹروڈکشن کے سلسلے میں لکھنا چاہتا ہوں اس میں میں ان چیزوں کو بھی لے جاؤں۔
سر زیادہ تر سوال جو ہوتے تھے علامہ کی صحبت میں جو ان کے شہدائی بیٹھتے تھے وہ زیادہ تر کس موضوع پر سوال کرتے تھے؟ شہدائیوں کی بھی مختلف نوعیتیں اور قسمیں تھیں. زیادہ یعنی کس قسم کے لوگ وہاں آ کے بیٹھتے تھے ان کی تو کیفیت یہ تھی کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آ کے یہ کہا، وہ ڈاکٹر اقبال مشہور تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے پیٹ میں درد بڑا پرانا ہے، کسی علاج کے ساتھ تو آپ بتائیے مجھے اس کا نسخہ تو وہ مجھے ہی بتا دیتے تھے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ یہ یہاں کا موتی دروازے کے اندر کا ایک آدمن جو خاص تھا، اس نے آگے کہا کہ جی پہلے کاروبار ہمارا بڑا اچھا کرا کرتا تھا، اب جب سے یہ انگریزی جوتے آ گئے ہیں نہیں ہے تو لوگ کہتے تھے کہ وہ علامہ صاحب بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں. میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں، یہاں سے لے کر اور آپ سوچیے کہ یورپ کے بڑے بڑے بلند پایا مفکروں تک 20 مجلس میں آیا کرتے تھے، ہر ایک اپنے اپنے سطح کے مطابق سوال کرتا تھا، اس سطح کے مطابق ان کو جواب ملتا تھا. ادیب اور شعراء، فلاسفر، حافظ محمود زبان پیر پرست لوگ بھی کئی ایسے بھی جو آگے کہا کرتے تھے کہ حضرت اگر آپ کسی طرح سے داڑھی رکھ دیں تو آپ دیکھیں گے دنیا کس طرح آپ کی گرویدہ ہو جاتی ہے. تو سوالات کی یہ کیفیت اس محفل میں ہوتی تھی، بڑی عجیب محفل. تو علامہ نے کبھی اس بارے میں بھی جواب دیا کہ جب کوئی عالم دین یا مولوی یہ سوال کرتا تھا کہ آپ داڑھی رکھ لیجیے تو ان کے بارے میں ان کا کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ تھا کہ بھائی اس وقت تک عام تاثر یہ ہے کہ دین کے متعلق وہی کچھ کہہ سکتا ہے یا جان سکتا ہے جس کی ایک خاص دلیل کو خاص وجہ کرتا ہو. یہ ہمارا نیا طبقہ، نئی نسل، نئے نوجوان طالب علم جو ہیں ان کے دل میں یہ کمپلیکس پیدا ہو گیا ہے. تو میں یہ کمپلیکس دور کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں تم بھی دین کے متعلق سمجھ سکتے ہو، تمہیں یہ بھی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو بطور ایک مثال کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میری وجہ کہتا ہوں جیسی نہیں ہے، اس کے باوجود بہرحال تم جانتے ہو کہ مجھے دین کے متعلق علم بھی ہے اور دنیا بھی کہتی ہے اور یہ علماء حضرات بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں. تو اس لیے اس کمپلیکس کو نکال دو کہ جب تک وہ وجہ پتہ نہیں ہوگی تم دین کے متعلق کچھ جان نہیں سکو گے. تو کہا کہ یہ ایک فائدہ ہے اس میں، اس لیے ورنہ میرے لیے تو آسان ہے. وہ کہتے تھے کہ مجھے بڑا گرام گزرتا ہے ہر روز صبح کو اٹھ کے یہ کے لیے وقت نکالنا تو وہ تو آسان بات ہے، لیکن اس سے فائدہ یہ ہے جو میں نے میرے حال میں یہ بات آج حقیقت ظاہری حقیقت ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ زیادہ تر اسی لیے کچھ حالت دین سے یا مذہب سے وابستہ ہے، بیگانہ ہے. کو وہ لوگ کچھ ان کے ایک نئے گرامی آپ یاد دلا سکیں جو آپ کی موجودگی میں وہاں علامہ کی صحبتوں میں بیٹھا کرتے تھے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اس دوران میں وہ جو پہلا زمانہ تھا اس کی تو بات ہی نہیں ہے کہ آپ سے بعد میں آنے والوں کے اندر یہی یہاں کے مقامی لوگ جو تھے ان کے متعلق کہا جا سکتا ہے ان کے جو حلقہ احباب کہلا سکتے ہیں، راجہ حسن اختر، خواجہ عبدالرحیم، چودھری محمد حسین، مولانا غلام رسول مہر، ڈاکٹر فقیر اور یہ صبح یہی یہاں کے لوگ عام طور سے. اچھا، ایک عموماً سوال جو میرے ذہن میں ہوتا ہے تو یہ ہے کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم بھی علامہ کی صحبتوں میں بیٹھے رہے لیکن وہ انہیں کبھی شاید گفتگو کا یا کبھی بیٹھنے کا موقع نہ ملا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض ہمارے بزرگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات صرف علامہ نے میرے ساتھ ہی کہی، لیکن وہ وہی بات جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے اپنے مضامین میں دہرائی ہے کہ یہ ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ یہ علامہ نے صرف میرے ساتھ ہی بات کہی. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ علامہ واقعی ایک بات ہوگی آدمی کے ساتھ کرتے تھے یا یہ ان لوگوں کی اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہے کہ یہ بات صرف علامہ نے ان کے ساتھ ہی کہی تھی؟ میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی یہ بات کہی کہ میں ان کی تردید کروں یا تائید کروں. اس لیے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ہی اکیلا اس وقت تھا تو ایسے بھی مواقع ہو سکتے ہیں کہ دوسرا نہ ہو اور وہی ہو، تو میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات انہوں نے اس سے نہیں کہی یا یہ اسی سے کہی کسی دوسرے سے نہیں کہی. لیکن عام طور پہ یہ چیزیں ایک محفل میں ہوا کرتی تھی، نشستیں ایسی تھی. اور یہ جو چیز آپ نے کہا ہے نا، ایک بات میں آج آپ سے عرض کروں
کہ یہ آپ براہ راست سوال مجھ سے کر رہے ہیں تو میں ان کے جواب دے رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بجز دو ایک واقعات کے کبھی بھی حضرت علامہ کے متعلق بلکہ قائد اعظم کے متعلق بھی یہ باتیں نہیں کی ہیں کہ مجھے ان سے یہ صحبت حاصل تھی اور میں ملاقاتیں کرتا تھا اور یہ گفتگویں ہوتی تھی. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ حضرت علامہ بھی دنیا میں نہیں ہے اور قائد اعظم بھی آپ نہیں ہے. وہی کسی کے قول کی تردید یا تائید کر سکتے ہیں تو وہ شہادت تو گم ہو گئی. اب کہنے والے کے متعلق کون دوسرا کہہ سکے کہ یہ صحیح کہتا ہے یہ نہیں. روایات اسی طرح سے ہمارے یہاں وضع ہے کہ ان کی تردید و تائید کرنے والا جو اوریجنل تھا وہ شخص موجود تھا. تو میں اس چیز سے بہت اجتناب کیا کرتا ہوں, احتیاط کرتا ہوں. ایک بات اگر میں آج کہوں کہ حضرت علامہ نے یا قائد اعظم نے کہی, اس کے لیے میرے پاس سند اور شہادت کیا ہے بجز اپنے قول کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ کہنی نہیں آگے چاہیے کہ انہوں نے مجھ سے ہی یہ بات کہی, کسی اور سے نہیں کہی. باتیں وہی کہنی چاہیے کہ جو اوروں کی موجودگی میں ہی کہیں اور عام طور پہ کہی گئی. اس لیے اس کو تو ہم بہت بتا شہادت کے یا سند سے تسلیم کر لیں گے. اس قسم کی روایات کو ہمیں عام نہیں کرنا. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. پروفیسر دوسرا سوال ہے کہ اقبال کے افکار کی وسعت, ان کی بلندی اور ان کی گہرائی بے پایا ہے. آپ نے علامہ کے افکار کے حوالے سے ان کی شخصیت کے کس پہلو کو زیادہ نمایاں طور پر محسوس کیا؟ اصل میں قرآن کا طالب علم تھا اور قرآن ہی کی کشش سے میں حضرت علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے قرآن کریم کے متعلق جو کچھ کہا اس کا میرے دل سے بڑا اثر تھا. اور اصل یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم کا سمجھنا حضرت علامہ سے سیکھا تھا. تو ان کی شخصیت کا یہ جو پہلو ہے جو انہوں نے اپنی پہلی تصنیف میں اسرار خودی کے آخر میں کیا میرے دوسری کے آخر میں کہ میں نے جو کچھ سمجھا ہے جو کچھ کہا ہے اپنی نصیحت کے مطابق قرآن ہی سے کہا ہے. تو میں بھی چونکہ قرآن کریم کی عظمت اور اس کا احترام بدرجہ غایت میرے دل کے اندر تھا, اس لیے میں نے ان کے جو میں قریب ہوا ہوں نا تو یہ جو ان کی شخصیت کا پہلو تھا زیادہ نمایاں تھا میرے سامنے. اب باقی چیزیں بھی اس کے تابع رکھا کرتے تھے. بس ویسے تو دنیا بھر کے علوم پہ ان کی نگاہ تھی, لیکن جو بات بھی وہ چھیڑتے تھے کسی علم سے سائنس کے متعلق آخر میں آ کے قرآن کی طرف آ جاتے تھے. کہتے تھے قرآن اس کے متعلق یوں کہتا ہے. تو میرے سامنے تو ان کی شخصیت کا جو سب سے نمایاں اجاگر پہلو ہے وہ ان کی بصیرت قرآن وجہ کرنا ہے. آپ نے میرا خیال ہے یہ بڑا مختصر اور مدلل جواب تھا آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کو سمٹایا جائے تو کسی نے سمجھ کے آ جائے. باقی تمام چیزیں اس کی تائید میں تھی جو کچھ. اگلا سوال ہے کہ آپ کی رائے میں اقبال کا پیغام نقل میں کیا نقل میں کیا ہے؟ نقل میں ان کا پیغام ہے کہ گھر کو بھی خالی مسلمان کی سن نیز ممکن جز بقرآن کو, یہ ہے ان کا پیغام. کیا یہ صحیح ہے کہ علامہ ایک مستقل نظام فکر رکھنے والے معاشرے کی تشکیل چاہتے تھے؟ ان کے نزدیک اس مثالی معاشرہ کے خد و خال کیا تھے؟ ہاں, یہ وہ سوال ہے جس میں علامہ اقبال کا پورا قیام سمجھ کے آ سکتا ہے. بات یہ ہے کہ قرآن سے پہلے ساری دنیا میں مذہب کے متعلق تاثر, خیال اور عقیدہ یہ تھا کہ یہ خدا اور بندے کے درمیان ایک پرائیویٹ تعلق کا نام ہے جو پوجا پاٹ بندے کی طرف سے عبادت کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے یا مراقبوں سے یا ریاض سے. دنیاوی معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کریم نے آ کے اس کی ترغیب کی اور اس نے کہا کہ ضمن مذہب کا لفظ تو قرآن میں ہے ہی نہیں, اس میں دین کا لفظ ہے. اور ہماری بدبختی یہ ہے کہ قرآن کریم یا عربی زبان کے یہ جو الفاظ ہیں ان کے مرادفات دنیا کی کسی زبان میں بھی نہیں تھے. جب ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں تو ان زبانوں میں جو کانسیپٹ یا تصورات ہوتے ہیں وہیں سے ہم لفظ دیتے ہیں. چنانچہ ان کے ہاں لفظ انگریزی میں ریلیجن تھا تو ہم نے دین کا ترجمہ ریلیجن کی. ہمارے ہاں بھی مذہب
عام طور پہ لفظ مذہب تھا رائج، تو ہم نے اسلام کے لیے بھی مذہب کہا۔ قرآن یا اسلام مذہب کے خلاف چیلنج ہے۔ حضرت علامہ کی جو کتاب لکھنا چاہتے تھے، جس کے لیے نوٹس وہ چھوڑ گئے تھے، انہوں نے ایک فقرے میں یہ کہا کہ اسلام ریلیجن کے خلاف پروٹیسٹ ہے۔ وہ تو کتاب نہ لکھ سکے، میں تو یہ نہیں ضرورت کر سکتا یہ کہنے کی کہ میں نے خلاف و پورا کہا کیا، لیکن بہرحال انہیں سے جو میں نے فیضان کیا قرآن کی سیکھنے کا، میں نے اپنی کتاب کا نام انگریزی میں جو میں نے لکھی ہے، اسلام ایک چیلنج ٹو ریلیجن لکھا ہے۔ اسلام ایک چیلنج ٹو ریلیجن، یہ ریلیجن کے خلاف چیلنج تھا، اور ریلیجن کا یہ کانسیپٹ یا تصور تھا جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اس بنیادی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن نے آگے کہا کہ یہ بات غلط ہے۔ وہی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بنیادی امور کو ابدی اقدار کے تابع رکھ کر حل کرے۔ علامہ اقبال نے اسے ایک مصرے میں سمو دیا ہے کہ ہر کلید دین بڑے دنیا کھٹا، دین کی چابی سے دنیا کے ہر دروازے کو کھولنا، یہ ہے دین، یہ ہے اسلام کا کام۔ قرآن نے ہمیں یہ سکھایا۔ اب دنیاوی امور میں مملکت کو سب سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دنیاوی امور در حقیقت مملکت کے ذریعے ہی سے طے پاتے ہیں۔ تو یہ بات یہ ہوئی کہ اسلام وہ ہے جس میں مملکت اقدار خداوندی کے تابع رہ کے بنیادی معاملات کا حل کیا جائے، تو اس میں مذہب اور سیاست الگ الگ نہ رہے، ایک ہو گئے۔ حتیٰ کہ علامہ کو اس لیے محتاط تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں یہ بھی نہیں کہوں گا اور تمہیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ایک حقیقت کے دو رخ ہیں۔ کہیں گے دو رخ ہونے میں بھی کچھ ڈوئلزم کا اور تنویت کا تصور آ جاتا ہے، کہا کہ وہ تو وہ گوہر میں آگے گوہر کے سوا کچھ اور نہیں، یہ حقیقت ہی ایک ہے۔ تو بہرحال انہوں نے قرآن نے یہ تصور آ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ملوکیت دار آئی اور اس میں آ کے پھر یہ سنویت پیدا کرتے ہیں۔ مملکت کے سلطنت کے دنیا کے معاملات جو تھے وہ حکومت نے اپنے پاس رکھ لیے، یہ ایک دائرہ مملکت کا الگ قائم ہوا، اور مذہب کے معاملات جو تھے وہ انہوں نے مذہبی پیشوائیت یا علماء کے لیے۔ تو اب دو مملکتیں قائم ہو گئی پیرلل، جو ایک دوسرے میں انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ ہم دخل انداز نہیں ہیں۔ تو یہ وہی تصور آ گیا جو اسلام سے پہلے کا عام قائد تھا، اسے مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا۔ تو ہمارے ہاں 1000 برس سے یہی تصور چلا آتا تھا، سنویت جسے کہا جاتا ہے، ڈوئلزم جسے کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ یہ چیز جو تھی ایک عرصی تھی حکومت کو بھی اور مذہبی پیشوائیت کو بھی، کہ دونوں کو الگ الگ اقتدار کے دوائر حاصل تھے اور کوئی ان میں دخل نہیں دیتا، تو یہ تو بڑی چیز ہوئی ہے۔ اس لیے حکومت نے تو اس کو مستحکم سے مستحکم کا کرنا ہی تھا، مگر پرست طبقے نے بھی ہمارے ہاں اس کی گروہ کو اور زیادہ مضبوط کی۔ چنانچہ کیفیت اب یہ ہو گئی کہ یہ ذہن بھی نہیں آ سکتا کہ مملکت اور مذہب جو ہے وہ کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ اگر کہ علامہ کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کارنامہ جس سے وہ لائے جائے وہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ جدا ہے دین سیاست سے تو حیثیت ہے، یعنی وہی جو پری اسلامک تصور تھا وہ اگر آئے دین کے متعلق تو پھر وہ چیز انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کی روح سے اسلام ایک نظام زندگی ہے، ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں کو اس میں سے عبادت کو، مناسب کو، پوجا پاٹ کو، نور مملکت کو الگ کیا نہیں جاتا، اور یہ اسی صورت میں دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے جب اپنی ایک آزاد مملکت۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی مملکتوں کے اوپر نگاہ دلائی، انہوں نے دیکھا کہ ہر جگہ وہی نظام تنویت کا جو ہے وہ مسلط ہے، اور انہوں نے یعنی بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ ایک مفکر اور شاعر تھے، لیکن در حقیقت وہ ایک بڑے عملی انسان تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کسی مسلمانوں کی کسی مملکت میں بھی
عملاً ممکن نہیں ہوگا کہ ان کے اس طرح سے مسلط کردہ نظام کو پھیر کے اس کی جگہ یہ نظام قرآنی جو ہے رعایت کیا جائے، کوئی اس کی اجازت نہیں دے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا خطہ زمین ہونا چاہیے جہاں پہلے سے کوئی نظام مسلط نہ ہو اور نئے سرے سے ہم اس نظام کو مسلط کر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے پاکستان کا تصور کیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ عملی چیز تھی جو انہوں نے کہی، تو یہاں سے انہوں نے سن 30 میں یہ بات کرائی۔ اس وقت تو کسی نے اس کی مخالفت نہ کی، اس لیے کہ یہ ایک شاعر کا خواب تھا، کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی عملی شکل اختیار کر لے۔ چلتے گئے 38 میں آخر میں آ کے جب قائد اعظم کے ہاتھ میں شمع انہوں نے اپنی زندگی میں دے دی تھی، انہیں جان کر کہ میں چند دنوں کا مہمان ہوں، تو نظر آنے لگا کہ یہ تصور کو ایک عملی شکل اختیار شاید کر جائے تو اس کی مخالفت شروع۔ یہ جو تاریخ پاکستان کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک آویزش اور ایک حکمت نظر کے نمائندوں کی اور مطالبہ پاکستان کی، وہ در حقیقت یہ تھی آویزش قرآن کے تصور مملکت کی اور تنویت کا تصور جو تھا اس کی یہ آویزش تھی۔ تو وہ مولانا حسین احمد مدنی مرحوم اور علامہ اقبال کے درمیان مارکا دین و وطن جو ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ یہی چیز ہے جو وہاں عثمانہ نے اتاریا ہے۔ خلیفہ مرضی سے انہوں نے مقابلہ کیا اس پر، اور ہماری خوش بختی یہ کہ وہ اب یہ بات کے لیے ایک نئی سی میں کہنا چاہتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ ان کی نگاہ دور رس نے دیکھا کہ ایک ہی شخصیت ایسی ہے ہندوستان میں جو مسلمانوں کی اس کشتی کو گرداب سے نکال کے ساحل مراد تک لے جا سکتی ہے، وہ قائد اعظم اور قائد اعظم جنہیں اس سے بیشتر اس تصور سے بھی بیگانہ تھے، حتیٰ کہ وہ جو قومی نظریے کے بھی حامی نہیں تھے۔ تو ایک ایسا شخص جو اس طرح سے وہ بھی مشرقین جن کے درمیان ہو تصورات میں، اس کے متعلق اقبال کا یہ ذہن میں تصور کرنا کہ یہ ہے جو میرے تصور کو عملی کہہ کر عطا کر دے گا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بصیرت ہو سکتی ہے۔ اس زمانے میں کوئی شخص یہ ذہن میں لا نہیں سکتا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، لیکن انہوں نے یوں کہوں گا کہ قائد اعظم بڑی ہی ذہین اور دیر اور بڑی شارپ انٹلیکٹ، مجھے ان کے ساتھ 10 سال تک ان کی خدمت میں رہنے کا کی سعادت نصیب ہوئی ہے، موقع کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی تصدق کا حضرت علامہ ہی کے اشارے لازمی ہوئی تھی کہ جب تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ قائد اعظم کے تصور میں یہ جو بنیادی تبدیلی تھی علامہ اقبال کی پیدا کر، انہوں نے ان کو کنورٹ کیا تھا، اگر یہ لفظ میں استعمال کرنا چاہوں۔ قائد اعظم میں نے کہا نا کہ 10 سال تک ان کے ساتھ میں کھول رہا، اس کا یہ سلسلہ تھا رابطے کا، وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے اس سیاست میں قدم رکھا، یہ جو نئی آئی تھی اقبال کا تصور کی، تو اس کی مخالفت ہندو کی طرف سے تھی، انگریز کی طرف سے تھی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ جو 2 عناصر ہیں ان سے تو میں نہیں، یہ جو قال اللہ اور قال رسول کے نام سے آ رہے ہیں مخالفت کرنے والے، ان کے لیے یہ چیز نہیں ہوتا ہے، مشکل ذرا ہو جائے گی میرے لیے، مجھے بہت سبق دینا پڑے گا، اور مجھے کہا گیا ہے کہ تم سنبھال سکتے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ حضرت علامہ نے اشارہ دیا تھا انہیں، تو یہ تھی وہ چیز جس کی بنا پہ 1938 میں حضرت علامہ سے ملاقات ہوئی جنوری میں، اور اپریل میں طلوع اسلام کا اجلاس اس مقصد کے لیے ہوئے۔ تو ان کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تو وہ اس زمانے میں ابھی نیشنلسٹ علماء کے ساتھ تھی، عام مذہبی گروہ جو تھا اس کے خلاف بھی نہیں اٹھا تھا، کہ ابھی دیر میں نہیں تھا کہ یہ چیز ہو جائے گی یا یہ چیز عمل ہو جائے گی۔
اس کے بعد بہرحال قائد اعظم کی دیانت اور خلوص اور ذہانت نے کام کیا، اس وقت کی پاکستان وجود میں آیا۔ سوال پھر دہرائیے آپ جی ہاں، کہ ان کے ذہن میں، حضرت علامہ کے ذہن میں اس کا ایک نقشہ و تصور، ہاں، ایک مستقل نظام سے مستقل نظام کا تھا۔ اب سوال یہی ہے کہ یہ نظام مستقل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ابدی حقائق، اصول یا اقدار ہیں خدا کی طرف سے دیے ہوئے، وہ مستقل ہیں، غیر متبدل۔ حضرت علامہ نے تصور یہ دیا تھا کہ ان مستقل اقدار کو بطور حدود کے آپ کیجیے، یہ تو غیر متبدل رہیں گے، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق جزوی قوانین یا اس کی جزوی پروگرام کی جزیات ہر دور کی امت باہمی مشاورت سے خود متعین کرے۔ اس طرح سے یہ غیر متبدل اور تغیر کے امتزاج سے یہ زمانے کے ساتھ ساتھ بلکہ زمانے کی امامت کرتا ہوا نظام آگے چل رہا ہے۔ یوں آپ کہیے کہ ایک مستقل نظام کی شکل ان کے ذہن میں تھی، کیونکہ قرآن کریم آخری کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے مستقل طور پر ایک دستور اساسی رہے گا امت کے ہر سیاست کا، مملکت کا، امور دنیا کا۔ تو اس کے اعتبار سے تو یہ مستقل نظام ہوا، لیکن یہ جو اس کی جزیات ہیں وہ زمانے کے تقاضے کے ساتھ بدلتی چلی جائے گی۔ تو جو میں نے یہ ابھی عرض کیا ہے نا کہ مستقل اور تغیر پذیر عناصر کے امتزاج سے ایک یہ نظام بنتا ہے، یہ تھا حضرت علامہ کی، اور یہ واقعی یہ صحیح تصور تھا انہوں نے جو قرآن سے لیا، اور یہی قابل عمل تصور ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو وہ دیتے چلے گئے، اور وہ ایک خطہ زمین کے اندر ہی ایک اس کی قدار ہوئی۔ وہ اس پاکستان کو دراصل خمیر بنانا چاہتے تھے اس نظام کے لیے، ایک چھوٹے سے سکے سے جہاں ممکن العمل ہے یہ اس نظام کو ہم قائم کریں تو اس کے جو انسانیت ساز نتائج ہوں گے انہیں دیکھ کے پہلے باقی مسلمان مملکتیں غالباً اور اس کے بعد باقی دنیا کی قومیں بھی اس کی طرف لپک کر آ جائیں۔ یہ تھا ان کے ذہن میں تصور اسلامی نظام کا جو وہ یہاں قائم کرنا چاہتے تھے۔ سب سے بڑا اعتراض یہ پیدا ہوتا تھا کہ مسلمانوں میں اس قدر اتنے فرقے ہیں، ان کی موجودگی میں ایک اسلامی مملکت یا اسلامی نظام یا اسلامی دستور کے اوپر متفق ہونا کیسے ممکن ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، فرقوں کی موجودگی میں جانتا ہوں ان کی الگ الگ فرقیں بھی ہیں، لیکن انسان کے اندر ایک قدر مشترک تو ہے اور وہ ہے قرآن۔ تو اگر یہ چیز ہم اس کو دیں کہ قرآن ہوگا، بنیاد قرآن ہوگی، یہ اساس اس کی قرآن ہوگی، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگلی چیز رہی کہ جو اس وقت تک مختلف فرقوں کی اپنی اپنی فقہیں چلی آتی ہیں ان کے متعلق کیا تھی، انہوں نے وضاحت سے یہ بات کہی کہ نہ تو یہ فقہ دینے والے جو ائمہ تھے ان کا یہ تصور تھا، نہ اسلام کا تصور ہے کہ کسی ایک دور کے تقاضوں کے مطابق جو احکام وضع کیے گئے وہ ہمیشہ کے لیے غیر متبدل ہے۔ یہ بات نہیں، بڑی وضاحت سے انہوں نے کہا تھا یہ کون تھا، انہوں نے کہا تھا یہ فقہی جو مختلف ضوابط ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، نہ حضرات نے اپنے وقت میں بڑا اہم کام کیا، میں ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن اس تمام ہماگیری کے باوجود یہ قانونی ضوابط بالآخر انفرادی تعبیرات کا مجموعہ ہے، اس لیے انہیں حتمی اور قطعی سمجھ لینا غلط ہے۔ وہ کہتے تھے کہ پچھلے حالات تھے جن میں یہ چلے آئے، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں اور دنیا اسلام ان تمام نئی نئی قوتوں سے دوچار اور متاثر ہے جو زندگی کے مختلف گوشوں میں فکر انسانی کی نشو و ارتقاء سے وجود میں آ گئی۔ اس لیے مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس قدامت پرستانہ ذہنیت کو باقی رکھا جائے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ خود قرآن کی یہ تعلیم کے حیات ایک ترقی پذیر عمل ارتقاء ہے، اس کی مقتضی ہے
کہ یہ ہے بھی وہ فکر جو لڑ رہا کہ ہر نسل کو اس کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مشکلات کا حل خود تلاش کرے. وہ ایسا کرنے میں سبق کے علمی سرمایہ سے رہنمائی لے سکتی ہے، لیکن اسلاف کے فیصلے اس کے راستے میں روک نہیں بن سکتے. یہ ان کے خطبات جو چھٹا خطبہ ہے اس کے اندر اختلاف میں نے پیش کیا. یہ تھا وہ عملی طریق پروگرام جس کی روح سے وہ یہاں اسلامی نظام کو نافذ کرنا چاہتے تھے. وہ تو ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ اقبال نے جس جہان نو کا خواب دیکھا کیا ہم اس کے مطابق صحیح رخ پر آگے بڑھے ہیں؟ اگر نہیں بڑھے تو کیوں؟ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ درمیان میں ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں تھا. شاید آپ ہمارے معاشرے کی طرف آنا چاہتے تھے مختلف نظام کے بعد. اچھا یہی ہے آگے بڑھے ہیں جو پیچھے ہٹے ہیں. نہیں ٹھیک ہے یہی سوال ہے آپ جی. اس کے مطابق آگے بڑھنا تو ایک طرف رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ہم بہت پیچھے چلے گئے، بہت پیچھے. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے اگر ترنامہ نے جب 1930 میں یہ تصور پیش کیا تھا تو اس کے خلاف کہیں کوئی آواز نہیں ہوتی. ایک سال کا خاص 1938 سے 1947 تک قائد اعظم نے جب اس کو وہ لے کے آگے بڑھے ہیں تو دین و رضا کا عالم تھا کہ شاید پاکستان ہو بن جائے شاید نہ بن جائے. تو اس میں بھی مخالفت کچھ زیادہ نظری سی تھی. پہلے تو خود یہ الگ مملک یعنی تقسیم ہند کی مخالفت ہوتی تھی سیاسی نقطہ نظر سے ہندو انگریز کی طرف سے. اور ذہنوں میں یہ تھا عام طور پر ہمارے علماء کرام کے بھی کہ یہ اس کے بعد ایک چیز سے قابل عمل نہیں ہوگی یا یہ ممکن نہیں کہ تقسیم ہو جائے گی. تو یہ بات بھی اس زمانے میں نظری سی ہی بات روکتی چلی گئی. جب پاکستان وجود میں آ گیا ہے تو یہ دیکھا گیا کہ یہ وہ تصور ایک عمل اختیار کر رہا ہے. تو یہ عمل کیا تھا اور یہ تصور کیا تھا، یہ معاملہ کیا تھا؟ تو سنویت کو مٹانے کے لیے ایک پروگرام جو کبھی آ رہی ہے. تو اب اس میں دو دائر ہوئے جسے ملوکیت کہا جاتا ہے. اس کے معنی بادشاہت نہیں ہے کہ ایک فرد کی بادشاہت. ملوکیت کے معنی ہے کہ دین کو الگ کر کے سیاست سے ایک مملکت قائم کرنا. آج کی اصطلاح میں اسے سیکولرزم کہا ہے. تو وہ ملوکیت کہیے سیکولرزم. اور دوسری چیز جو ہے وہ کہ مذہبی معاملات جو ہیں وہ یہ مذہبی پیشوائیت یا پریسٹ جو ہیں ان کے دائرے میں رہیں گے. تو وہ یہ دو چیزیں جو ہیں ان میں تنویت. پاکستان میں اسلامی نظام اقبال کے تصور کا اسی صورت میں قائم ہو سکتا تھا کہ یہ تنویت باقی نہ رہے. جب تنویت باقی نہیں رہے گی تو وہ جو مملکت کے اقتدار جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں وہ اقتدارات چھن جائیں گے. اسلام کسی انسان کو حق نہیں دیتا کہ کسی دوسرے انسان کے اوپر حکومت کرے. اقتدار کی کوئی شکل بھی ہو انسانی اقتدار کو انسانوں پر ختم کر دیتا ہے. چیزوں پر اقتدار وہ قائم رکھتا ہے، انسانوں پر اقتدار نہیں قائم رکھتا. تو جن کے ذہنوں میں حکومت تھی اور حکومت کا اقتدار اپنے ہاتھ میں دینا تھا یہ تصور ان کے بھی خلاف جاتا. اور سب سے بڑا تو جاتا تھا یہ ہمارے یہاں کی پریس کے خلاف مذہبی پیشوائیت کے خلاف کہ ان کے ہاتھ سے 1000 سال سے بنی ہوئی مملکت چھن رہی. اور یہ دلچسپ تھی یہ بات گزری تھی کہ حکومتیں بدلی، سلطنتیں بدلی، مملکتیں بدلی، لیکن ان کی جو مملکت تھی وہ ہر مملکت میں کام رہی. یہ صدر اول کے بعد تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ ان کی مملکت ان کے ہاتھ سے چھن گئی. اگر یہاں اقبال کے تصور تھا کہ مملکت قائم ہو جائے تو یہاں آنے کے بعد سب سے بڑی مخالفت جو تھی وہ ان کی. حکمران طبقے نے اپنے طور پہ سیکولر نظام قائم کیا. نام تو دیتے رہے سارے اسلام کا کیونکہ اسلام کے نام سے 10 سال لڑائی لڑی، بلکہ 35 سے دے دیجیے اقبال کے زمانے سے اسلام 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 اسلامی نظام اور دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان یہ الفاظ تو قائم رہے جیسے ہم لا رہے.
لیکن عملاً یہاں حکمران طبقے نے بھی اسی میں اپنی ریلیشن سیکولر لگایا اور اسلام کیونکہ کہا گیا تھا اس لیے یہ جو مذہبی پیشوائیت تھی یہ آگے بڑی چیز کی مخالفت تھی۔ اب یہاں مجھے اجازت دیجیے کہ درمیان میں کہیں میں آ جاتا ہے بس اس سے میں ہمیشہ گریز کیا کرتا ہوں، میں کچھ قدر ہے سزا سے ہوا ہوں کہ میں چاہتا نہیں، لیکن بعض دفعہ بنتی نہیں ہے دادا کہنا پڑتا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے نا کہ سال 38 میں جب یہ چیز علامہ نے قائد اعظم خود تربیت کی تھی تو ان کے حساب سے نواب القلی اسلام والے میں اس دور میں بھی صرف قریب اسلام ایک کرتا تھا، یعنی یا جو کہیے کہ درویز ایک کرتا جو حضرت علامہ کی اس تصور کو عام کر رہا تھا اور اس کے خلاف جو تصورات علماء کی طرف سے پیدا ہو رہے تھے ان کا جواب دے رہا یہاں آنے کے ساتھ ہی قریب اسلام پھر جاتی ہے اور یہاں بھی یہ ایک ہی ہے آمدن کے لیے، تنظیم کے لیے، تاریخ کے لیے، پرویز فرق کے لیے کہ جو حضرت علامہ کی اسی فکر کو اس وقت تک اسی شکل میں دہرایا گیا۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ وہ میں جو درمیان میں لایا ہوں میں بڑی انتقاد کے ساتھ لایا ہوں، لیکن اس واقعہ کو بیان کیے بغیر چارہ کیونکہ یہ بات جو پوچھا جائے گا نا کہ اس کی مخالفت کیسے ہوئی، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ مخالفت اسی کیسے کیسے ہوئی؟ یوں تو یہ کر ہی نہیں سکتے مخالفت کہ ہم یہاں اسلامی نظام ڈالنے میں نہیں۔ مخالفت اس اسلامی نظام کی تھی جو اقبال کے تصور کی اور اس کا نمائندہ یا ترجمان جہاں پرویز یا طلوع اسلام، تو اب ایک خاص ٹیکنیک کے مطابق پروپیگنڈا کیا گیا پرویز کے خلاف، طلوع اسلام کے خلاف کہ ایک نئے فرقے کا بانی ہے، منکر حدیث ہے، منکر سنت ہے، اور اس کے بعد آگے جا کے پتہ نہیں دعویٰ نبوت کر دے گا مسلمانوں کو۔ یعنی یہ ایک چیز سے بڑی سوچی سمجھی ہوئی اسکیم تھی۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اقبال کے تصور کا نظام یہ شخص آئے جہاں کرنا چاہتا ہے اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ کہیں تو ایک شخص بھی نہ سنے، بالکل یہ نہیں کہا یہ اس تصور کو عام کرنے والے کے خلاف یہ چیزیں جو تھیں یہ سارے مقامات لیے اور اس تسلسل سے یہ پروپیگنڈا کیا کہ آج کا یہ ہے کہ آپ بھی میرا خیال ہے ڈرتے ڈرتے ہی آئے ہوں گے پرویز صاحب کے ہاں تو پتہ نہیں اس کے بعد یہ کہیں گے کہ صاحب تم بھی مرتا تو اس کے بعد یہ ثابت ہوئی ہے کہ وہ انڈائریکٹ علامہ کی ہی مخالفت کرتے ہیں، ان کے ہی تصور کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ ان کا نام لے کے تو کر نہیں سکتے، ان کی عظمت ایسی دلوں پہ ہے کوئی نہیں سنے گا۔ جو شخص ان تصورات کو عام کر رہا ہے ختم کرنے کی کوشش، ان کو ختم کرنے کی، چنانچہ اس میں وہ ان کے پاس کیونکہ بڑے مینس سے پروپیگنڈے کے اس لیے وہ اس حد تک تو کامیاب ہو گئے ہیں کہ پرویز اور طلوع اسلام لیفٹ پینٹ کو بنا دیا انہوں نے۔ کسی شخص سے آپ جا کے بات کیجیے کہ صاحب سے دیکھیے تو صحیح کیا ہے بھائی پرویز صاحب کا لاہور ہو رہا وہ صاحب کیا اٹھا رہے تم اس شخص سے پوچھو ہی نہیں کیا ہے نیا کتنا ہے نیا بدل ہے، چھوڑو یار اس بات کو۔ جو وہ پیش کر رہا تھا اس کے اندر حضرت علامہ کا وہ تصور تھا۔ اب نے دیکھا کہ اس تصور کو دنیا سے مسلمانوں سے الگ رکھنے کے لیے ہٹانے کے لیے تکنیک کیا کیا لیکن میرا حال پریٹک یہ جو زہر کھلاتے ہیں یہ جو جنہیں آپ مذہبی پیشوا یا نام آپ مذہبی پیشوا کہیے وہ زیادہ تر کم پڑھے لکھے لوگوں میں یا ان پڑھ لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں میں یہ میرا حال زیادہ اتنے کامیاب نہیں ہو سکے اب تک۔ وہ اس کی یاد کرتا ہوں اس طبقے میں یہ کس حد تک یاد اس طبقے نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہے اسلام جو کچھ یہ پیش کر رہے ہیں تو یہ طبقہ جو تھا اب یہ ریشنل چیزیں سننے کا عادی ہوتا جا رہا ہے، جسے پیٹ کا لفظ کہا جا رہا ہے نا وہی یورپ کا مغرب کا وہ ایک لفظ آیا ہوا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے کچھ فیل کر لینے کی بات۔ اس کے لیے اب ہمارا نیا انٹلیکچوئل طبقہ تیار نہیں ہے، لیکن اسلام کے متعلق کہا یہی کچھ گیا جو وہ یہ کہتے ہیں، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ ڈس انٹرسٹڈ ہو گیا۔ یعنی اگر وہ یہ جو چیز میں دیتا ہوں یہ تصور جو ہے اس کا وہ کھلے بندوں مخالف نہیں ہوا تو وہ اس سے انٹرسٹڈ ہو گیا کہ یہ مذہب اور اسلام کی باتیں یہ سکتا ہے مسجد نہ قابل تو نہ قابل تو کرنیاں ہٹاؤ یہ قصہ
اس میں یہ جو ہمارے یہاں کے سو کالڈ کمیونسٹ اور سوشلسٹ تھے انہوں نے پارٹ لی تھی کنیسا وہ زمانہ لگ گیا مذہب کے مطابق کہ ماتحت حکومتیں قائم کرنے کا عام طریقہ یہی ہے کہ یہ پرائیویٹ افیئر ہے، پرسنل لاز عقائد مناسب یہ الگ رہنے دیں، مملکت جو ہے وہ سیکولر انداز کی ہو وہ یہ کرتی ہے۔ تو اس سے یہ طبقہ جو ہمارا رکھا جس سے ہماری امیدیں وابستہ تھی وہ ڈس انٹرسٹڈ ہو گیا ہے، اس حد تک یہ کامیاب ہو گئے ہیں اور ماسز جو ہے ان میں انہوں نے یہ بات پھیلا دی ہوئی ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ یہاں جس انداز کی جمہوریت ہے اس کا فیصلہ ماسز کرتے ہیں، وہاں تو بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو یہ اگر تولنے کی بات ہوگی تو ان کا تو وزن بڑا ہی کم آ جائے گا لائن کے اوپر، یا وہ اقبال کا تصور ذہن میں جن کے ہے۔ میری اس یہاں بہرحال 30 سالہ محنت یہ سن 83 کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک حلقہ پیدا ہو گیا جن کے ذہن میں یہ تصور ہے۔ لیکن آپ جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ انٹلیکچوئل طبقہ جو ہے یہ ان کو متاثر میں ایک مثال میں آپ کو وہ جو دور تھا اقبال کا یا اس کے بعد قائد اعظم کا اس دور کے جو اب باقی ماندہ لوگ ہیں ان میں اور بھی ہیں، ایک منٹ میں اس دور کا سب کچھ کا بہت خال اب باقی رہ گئے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک سال پورا قائد اعظم کا منایا، ایک سال پورا اقبال کا منایا۔ تصورات کو چھوڑیے، اس میں یہ بھی پروگرام ہوا کہ اس دور میں جن لوگوں نے خود دیکھا تھا اقبال کو، خود دیکھا تھا قائد اعظم کو، ان کو بھی بلا کے پوچھا جائے کہ تمہارے ساتھ کیا وہ پورا سال گزر گیا، یہ دوسرا سال بھی گزر گیا۔ آپ نے دیکھ کر یہ مذاکرے بھی سنے، سیمینار ہوئے، مجلس ہوئی، ریڈیو پہ ہوئی، ٹی وی پہ ہوئی، کہیں آپ نے سروس کا نام بھی سنا؟ بالکل نہیں۔ یہ انٹلیکچوئل طبقہ تھا یہ کچھ کرنے والا، یہ ماسک نے تو نہیں آرگنائز کی ہے۔ اب کسی حد تک یہ انٹلیکچوئل میں عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال جو آپ اپنے یہاں کا انٹلیکچوئل کہیں گے وہ یہی لوگ کہیں گے نا، اور ان سے اور آگے کیا جیسے کچھ بھی وہ ہے ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سطح پر ہے، لیکن بہرحال یہ ماسک کا تو آرگنائز نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے طبقے کی تھی نا، تو جس پڑھے لکھے طبقے کی ضرورت یہ ان سے جا کے آپ پرائیویٹ کمروں کے اندر پوچھیے تو وہ کہیں گے کہ سب بات لیکن کون وروٹی کرنا کون مخالفت؟ یہ جتنے بھی یہ کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے مشکل متعارف ہیں، وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے، آتے ہیں یہاں سب کچھ متفق ہوتے ہیں ان چیزوں سے، لیکن وہ باہر نکلنے کے بعد وہ صاحب کون مخالف یہ بیوروکریسی کے اندر یہ آتے ہیں۔ اب ان کو آپ بیوروکریٹک کہیں گے نا جنہوں نے یہ اوپر کیا ریڈیو میں یا ٹی وی میں اخبارات میں آپ دیکھ لیجیے ان کے ریٹوں میں سب جانتے ہیں مجھے میرے خیالات سے واپس احمدار ملتے ہیں اپنے نئے کلب میں۔ یہ اثر ان کے پروپیگنڈے کا ہے کہ یہ چیز یہ کسی طریق سے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز باہر آنے نہ پائے، ہونا جائے آشکارا شرع پیغمبر کے کہ یہ ہے ابلیس کی ایک ٹیکنیک۔ اب اس دور میں جسے شرع پیغمبر یا نظام اسلامی کہیں گے وہ تو اقبال کے تصور کا ہے، یہاں یہ چیز ایک منظم طریقے کے اوپر سازش ہے کہ اقبال کا یہ تصور جو ہے وہ کہیں عام نہ ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم وہاں تک پہنچ گئے کہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو طبقہ تھا ہمارے ہاں کا مذہبی پیشوائیت کا کہ جن کا اس سے پہلے دائرہ صرف اپنے مذہب کی دنیا میں تھی وہ آہستہ آہستہ اب سیاست کے علاقے ہو گیا۔ تو اب جو یہ کیفیت ہو گئی تو جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ نہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھے، ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ یہ کیفیت ہماری تاریخ کے کسی دور میں نہیں ہوئی کہ مذہب پرست طبقہ جو ہے وہ سیاست کے اوپر آگے حاضر ہو گیا، یہ اس دور کے اندر ہوا ہے۔ اور اگر یہ انتخابات کے اندر آگے یہ بات آئی تو ہو سکتا ہے کہ براہ راست اقتدار ان کے ہاتھ میں آ جائے، تو اس سے تو آپ خود سوچ لیجیے
اقبال کا فکر یا اس کا تصور جو ہے اس سے ہم کتنا پیچھے چلے گئے، تو ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. براہ راست وہ مذہبی طبقہ ہمارا جو ہے وہ تو براہ راست اس کے لیے ہے کہ وہ نہ آگے آنے کا فکر. حکمران طبقہ جو ہے اس کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ سیکولر رہے. تو وہ جو سرمایہ دار اور ملوکیت اور یہ ہے پشتائے سلطانیوں ملائیوں پیری اور یہ سب کچھ وہ میر اور پیر اور سارے جتنے وہ گناتا چلا جاتا ہے، یہ سارے ہی فکریں اقبال کے خلاف. ان کے مفاد میں یہ ہے جو وہ آگے نہ آنے پاتے. انگلش کے چلے ہیں یہ اقبال نے بہرحال اسی طرح تو اس کی مجلس سے شورا تو یہ سارے جتنے گروہ ہیں یہ سب کی منظم طریقے کے اوپر یہ جہاں کوشش ہے اور جدوجہد ہے کہ اقبال کی تصور جو ہے اسلامی مملکت کا وہ نہ آگے آ رہا. اور اس کے لیے حربہ یہ تھا کہ یہ ایک ہی جو ایک کوٹا تھا جہاں سے یہ آواز بلند ہوتی تھی، اس کو اس طرح سے کیچ کیا جائے کہ یہ باہر سے کی آواز آ ورنہ ایک سال رات اور اخباروں میں مقالات اور یہ سارا کچھ ہوا ہے کتابیں لکھنی سب اس کے اندر اگر یہ فکر جو اس کی میں نے ریئل کیا ہے اس کو آگے آنے کا موقع دیا جاتا ہے 2 سال کے اندر اندر یہاں آپ دیکھتے تو سزا بدل جاتے ہیں. یہاں اس کے لیے 2 منٹ نہیں دیے جاتے تھے. سواری یہ کس حد تک اس معاملے میں کامیاب ہے. ابھی ریسنٹلی یہ وہ ایک واقعہ ہوا براہ راست تو کبھی یہ مثلاً ٹی وی والے وغیرہ جو ہے سوال ہی نہیں. مجھے تو بلائے کوئٹے میں یہ جو کسوٹی کا پروگرام ہے اس میں پروگرام ہوا یہ گزشتہ گورنمنٹ میں ہی اس پروگرام کے اندر ایک خاتون محترمہ تھی. انہوں نے ایک سوال کر دیا. انہوں نے سوال کے لیے کہا ان سے انہوں نے شخصیت کے متعلق سوال پوچھ لیے. اب وہ 2-4 کام ساتھ یا وہ ان کے سوالات ہوئے ذرا سی بات کرے دی انہوں نے تو نیچے سے پرویز نکلا. وہ میرا خیال ہے سہار عارف نے عبید اللہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ پرویز صاحب کی مطلب پوچھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے وہ تو ایک جہاد کی طرح آ رہے ہیں ہمارے ہم جو کو اسلام اور ہم سے بڑے مدار ہیں ہم نے ان سے اسلام سیکھا ہم نے ان کی یہ کیا. وہ پوری کسوٹی کے اس پروگرام میں بڑے مجمے میں لکھا وہاں تو یہ ہوا. اب وہ پروگرام جو ہے اس کی فلمیں ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہیں مختلف مقامات پر. اس کے بعد جو وہ اس دن کے پروگرام کی ٹیلی کاسٹ کی گئی اس میں سے یہ سوال اور اس کا یہ جواب جو تھا پرویز کے متعلق لکھا تھا. ٹیلی ویژن کی تاریخ میں میرا خیال ہے کہ پہلا اس موقع ہے. دنیا بھر کی وہاں شخصیتیں مجھے سوال ہی نہیں ہے وہاں چیز کا. کوئی جو پوچھے اور اس کی کوئی وجہ امتیاز ہو وہ وہاں آتی ہیں اور وہ ہر جگہ ٹیلی کاسٹ ہو یہ سب ہو سکتی ہیں. یہ پرویز کا کوئی پیغام وہاں نہیں نشر ہوا. نام ہی صرف آیا نام بھی اس کے اندر وہ آتی ہے. نہیں یہ سوچناک نہیں میں نے کہا کہ کچھ پروپیگنڈے کی تکنیک کا اثر یہاں تک. تو بات ہم یہ کر رہے تھے اس سوال میں کہ کیا ہم اقبال کے اس تصور کے مطابق کچھ آگے بڑھے ہیں. میں نے کہا آگے بڑھنا بہتر کیا ہم وہاں بھی نہیں ہے جہاں ہم ہم اس سے بہت کسی. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اس کی کوئی صورت ہے یقین ہم تو میں تو بہرحال اقبال قرآن کا طالب علم ہوں. اقبال کا سبق میں نے سیکھا ہے مایوسی نہ ہو مایوس ہو تو کبھی کبھی کر سکتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ مایوسی سے شکر ہے میں تو مایوس نہیں. سوال سے موانے راستے میں سے یہ موانعات دور ہو جائیں اس کا سوال کہہ رہا ہی نہیں ہے کہ جو اقبال نے کہا ہے وہی ایک عملی قدم. اقبال نے کیا کہا ہے جو قرآن نے دیا. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ دین کلے کہ بالآخر اس نظام میں دنیا کے ہر نظام کو غالب آتا رہنا ہمارا ایمان. اقبال کے لیے تو یہ جو چیز ہے یہاں سوال تو سارا یہ ہوا نا کہ یہ ساری جتنی بھی یہ قوتیں ہیں یہ اس کے راستے میں حائل ہو.
کرنے کا کام یہ تھا کہ یہاں آ کے میں نے کہا تھا ان سے کہ اپنے نوجوان طبقے کی تعلیم کا ایسا انتظام کرو کہ اس میں اقبال کا یہ تصور جو ہے ان کے رگ و ریشہ کے اندر سمجھ یہ جیسے آج آپ قوم کہتے ہیں یہ وہی ہے نا جو 37 کے اندر اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھتی تھی. اگر اس وقت سے ہم یہ انتظام کر دیتے تعلیم کا ایک کے بعد دوسری نسل جو چلی آ رہی ہے ہمارے ہاں گروہ در گروہ ان درسگاہوں سے نکل رہی ہے اس تصور کو لے کے باہر نکلتی ہے وہ پھر ان چیزوں کو غالب نہ دیکھ سکتے ہم نے اس کو نہیں اس کے مقابل میں ان کے ہاں کے یہ مکتب دارالعلوم اور مدرسے جس تعداد میں یہ 1947 میں تھے اس سے 10, 20, 50, 100 گنا زیادہ بڑھ گئے. وہ اتنی تعداد میں ملک کے اندر پھیل رہے ہیں جو اس کے خلاف جانے والے. ادھر ہم نے اس طبقے کا کوئی چیز بھی مثبت دی نہیں تعلیم میں ہمیں تو یوں کہیے یا تو وہ کوڑے ہیں یا ان سے متاثر کرنے کا کام آج بھی یہی ہے کہ تعلیم کا نصاب آپ کو بدلنا پڑے اس میں اقبال کے تصور کو قرآن کے تصور کو لانا ہوگا. یہ جنریشن جب ان کو ابھرے گی تو یہ ہے جن کے ہاتھوں سے یہ ہوگا اور اگر یہ چیز ہم نہیں کریں گے تو جیسا کہ وہ آخر میں بہت خون کے آنسو روتے ہوئے وہ کہہ گئے کہ ٹھیک ہے اس نظام میں تو آنا ہے قرآن نے تو غالب آنا ہے جی چاہتا تھا کہ میری اس قوم کے ہاتھوں یہ ہو جائے یہ سعادت انہیں میسر ہو جائے انہیں اگر میسر نہیں ہوئی تو یہ تو ہوگا ہی ہم اپنی معلومی کی اوپر ان کے اچھی میری میں تو اپنی پوری عمر بعد ناز صاحب تیسری پیغام کو عام کرتا جاؤں گا. میرے ایمان کا یہ جو ہے یہ میرے دین کا طریقہ ہے نہ یہ اقبال کے لیے ہے نہ یہ پورے نام کے لیے ہے وہ تو ایک ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے میں تو اپنی استطاعت کے مطابق قیام کروں گا لیکن طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ کے ہاں تعلیم کے اندر یہ چیز انسان میں اور میں نے اس کے لیے عملاً یہ کوشش کی تھی کہ ایک درسگاہ قائم آپ کر دیں. علی گڑھ کی درسگاہ قائم ہوئی تو پاکستان کی مملکت اس کے ساتھ اس کا یہاں تک کی وہ کام جو کر اس کے بعد یہاں ایک درسگاہ قائم ہو گیا جس میں اقبال کے تصور کا یہ جو ہے یہ اقبال کا تصور جو ہے اس کو اس کی تعلیم کا نصاب بنا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو مملکت ملی ہے ہم صرف تعلیم ملا ہے اس میں وہ نظام نہیں پائے. فرمایا آپ نے فروخت صاحب ایک سوال جہاں یہ کر رہا ہوں کہ اب جو حکومت عبوری حکومت نے جو اعلان کیا ہے وہ اقبال یونیورسٹی بنائے گی اس سے بھی کوئی اقبال کی فکر کو فروغ ملے گا یا اس کا بھی وہی اثر ہوگا جو اقبال کے نام پر دوسرے ادارے بنے ہوئے ہیں آپ کے خیال میں وہ بھی اقبال کی فکر کے یعنی فروغ میں یعنی صحیح طور پر اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکیں گے جی نہیں صورت تو یہ ہے یہاں اقبال نے کہا تھا میں کیوں نہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے زود یا بدے یہ سارے عالم اسلام میں مختلف مسلمانوں کے سامنے آنے والا سوال یہ زود یا بدے یہ سوال مسلم اقوام کے سامنے آنے والا ہے کہ اسلامی قوانین شریعت میں ارتقاء کی گنجائش ہے یا نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے یہ سوال بڑا اہم ہے اور بڑی بڑی ذہنی جدوجہد کا مقابلہ ہے. اس سوال کا جواب یقیناً اسباب میں ہونا چاہیے بشرطے کہ اسلامی دنیا اس کی طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو لے کر آگے بڑھے. وہ عمر جو اسلام کا سب سے پہلا تنقیدی اور حریت پسند قلب ہے وہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں یہ کہنے کی جرت نصیب ہوئی کہ حسب ما کتاب اللہ ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے. جسے جرت نصیب ہوگی نہ کہنے کی اس کے ہاتھوں سے اقبال کا یہ پیغام یا یہ تصور ہے یہ عام ہوگا اس جرت کی تو اب سوال یہی یہ جو موجودہ اقبال کے نام سے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کیوں نہیں اقبال کا پیغام وہ آ رہا اس جرت کا پیغام جو کچھ بنے گا بنانے کا تصور یا ذہن میں کسی کا نقشہ ہے اس میں
اقبال کا پیغام یا تصور اسی صورت میں آ سکے گا کہ اسے یہ جرت نصیب، اسے یہ جرت نہیں نصیب ہوگی وہ اقبال کے پیغام کو نہیں آ سکے، پھر وہ اقبال کا پیغام یا شاعری ہو جائے گا یا سوالوں کی پالیسی سنایا جائے گا۔ اقبال کی شعر تو موجود ہی پڑتا ہے۔ سر میں نے ایک سوال ذرا آپ کے کیا ڈاکٹر جویر اقبال صاحب سے بھی، اور آپ سے بھی یہ ذرا پوچھوں گا کہ آپ کو بھی کبھی علامہ کی خواب میں زیارت کی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو کبھی کوئی گفتگو ہوئی ہو ان سے خواب میں؟ نہ تو ان خوابوں کا قائل جی خواب میں اگر کوئی آتا ہے اس سے کوئی باتیں ہوتی ہیں تو وہ خواب دیکھنے والے کا اپنے ہی انکانشیس مائنڈ کا تصور ہوتا ہے، کوئی جو دوسرا شخص کسی خواب میں تو وہ آتا ہی نہیں، یعنی ارادتاً آنا کی بات ہو گئی نا کہ وہ خواب میں آئے اور آگے اس میں کوئی پیغام دے، میں اس کا فائدہ نہیں، اگر وہ کبھی میرے خواب میں بھی آئے تو یہی بات ہے کہ کبھی چھوٹے سے پیش پر اتنی آگے شدید ہو جائے ان کا تصور ہو تو وہی جو ہے میرے خواب کے اندر منتقل ہو کے آ جائے گا، کبھی ایسی سوچ میں ہوئی ہے نہیں میں چونکہ قائل ہی نہیں اور آگے اگر کوئی بات ہوگی بھی تو اگر تو جو کچھ انہوں نے زندگی میں کہا ہے اس کے مطابق ہوگا تو میں کہوں گا کہ اقبال نے کہا، اگر ان کے خلاف ہے تو میں کیا نہیں جاؤں بہت مہربانی، شکریہ جناب۔ یہ حقائق خوابوں کی دنیا کے اندر دنیا جو ریالٹی تھی اس نہیں آتی، تھوڑا کچھ دے دیا ہے بہت جب ہم اس کے اوپر اس کا تجربہ اور دشمنا بڑی مہربانی جناب۔ ایک چیز آپ میں جیسا میں نے جو شروع میں بھی عرض کیا تھا، یہ تو آپ کا آپ نے کرم فرمایا جامد فرمایا آپ یہ لے کے آئے، یہ جب آپ اس کو مرتب کریں گے تو شائع کرنے سے پیش تک مجھے دکھا دیجیے، بالکل بتا میں قائد کروا دے تاکہ میں بڑی تکلیف کے بعد سے بالکل شکریہ۔